یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. 3-4 ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، جہاں ریفرنس داخل ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے کیس ایک 5 رکنی بینچ کے پاس فکس کر دیا. اس کیس کے ساتھ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد میں ممکنہ تصادم کو روکنے کے لیے داخل کی تھی. اب اس میں سپریم کورٹ بار کے نے اپنا موقف بھی داخل کر دیا ہے کہ کسی بھی رکن کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا اور ووٹ کو کاسٹ کرنا بھی ضروری ہے. سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں بھی یہی بات کی ہے. اٹارنی جنرل نے جو پوزیشن لی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو بالکل آئین کے مطابق ہے، 63A کے مطابق، کہ ایک رکن ووٹ ڈال دیتا ہے اور اپنی منشا سے، تو اس کے خلاف پھر لیڈر جو ہے وہ اسے شو کاز نوٹس دے گا. جواب کے بعد اس کے خلاف ریفرنس فائل کرے گا، وہ جائے گا الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ کرے گا، اس کے بعد اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے. یہ ہے پروسیجر. اب جو معاملہ ریفرنس میں آیا ہے کہ آیا یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ممبر جو پارٹی سے ڈیفیکٹ کر جائے، چھوڑ دے، یا پارٹی مینڈیٹ سے ہٹ جائے 3 معاملات پہ، یعنی عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ پہ، یعنی بجٹ پہ، یا پھر کسی آئینی ترمیم پہ. اس کے علاوہ اراکین فری ہوتے ہیں انلیس کہ وہ خود ریزائن نہ کر دیں. تو اس وقت صورتحال یہ معاملہ چل پڑی ہے کہ خوب ایک بڑی وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، آئینی اور قانونی. اور آج یہ گزشتہ روز یہ بھی ہوا، گزشتہ روز، کہ سپریم کورٹ کے پیوزین جج یعنی نمبر 2 سینئر جج جسٹس قاضی عیسیٰ نے ایک خط لکھا ہے 3 صفحے کا چیف جسٹس کو، کہ وہ حیران ہوئے ہیں کہ یہ 2 مختلف طرح کے کیس، ریفرنس کے کیس کے لیے علیحدہ قانونی پروسیجر ہے، اور یہ جو معاملہ ہے 63A کا، اس کا پروسیجر علیحدہ ہے، اور جو کیس سپریم کورٹ بار نے داخل کیا، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سینئر 3 جج سے مشورہ کیا جاتا تھا بینچ کی تشکیل میں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ چوتھے 8ویں یا 12 نمبر پہ جو ججز ہیں سینیورٹی میں، ان پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا گیا، جس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اس سے ایک انہوں نے اپنے خط کی کاپی جو ہے سپریم کورٹ بار کو بھی بھجوائی ہے اور اٹارنی جنرل کو بھی بھجوائی ہے، اور لیکن وہ اب تمام اخبارات میں پبلک ڈومین میں آ چکی ہے اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ کیسے بنا، آیا یہ صحیح طریقے سے بنا، یہ نہیں بنا. لیکن یہ اختیار باہر کا چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. اس پر اب اس کے ساتھ ہی ایک آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے بابر صاحب نے، جو PTI کے بنیادی رکن ہیں، بانی اراکین میں سے ہیں. انہوں نے بڑی ایک دلچسپ بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، اسے جو جواب اس کے اعتراضات یا اس کے نتائج کے کو چیلنج کرتے ہوئے PTI نے جو تحریری جواب داخل کیا ہے، انہوں نے 11 اکاؤنٹس کا مدعا جو ہے ذمہ داری ڈال دی ہے اپنے سینئر 3 رہنماؤں پہ. ان میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر بھی شامل ہیں، گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی شامل ہیں، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی شامل ہیں، اور اس میں پنجاب کے سینئر وزیر محمود رشید بھی شامل ہیں، PTI کے MNA نجیب ہارون بھی شامل ہیں، سندھ اسمبلی کے رکن سمر علی خان، سابق MP سیما ضیاء بھی اس میں پائی جاتی ہیں. اب اس میں جو ان پر الزام لگایا ہے، اسی طرح سابق سیکرٹری جنرل PTI، اور یہ کافی عہدیدار ہیں جنہوں نے 11 اکاؤنٹ ذاتی طور پر کھول لیے اور دنیا بھر میں اور ملک میں 22 ملین روپیز اور پاکستان میں 56 ملین روپیز جمع کیے. انہوں نے کہا کہ اس سے تحریک انصاف نے سرکاری جواب میں، اپنے عدالتی جواب میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا فراڈ کا کیس، اس کے ساتھ ساتھ کہ فورن فنڈنگ کیس میں PTI پہ بھی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اس میں اب جواب میں PTI نے اپنے ہی لیڈرز پہ ذمہ داری ڈال لی ہے.
اب اس کے جواب میں اپنے تحریری جواب میں صفحہ 112 میں لکھا ہے، اعتراف کیا ہے کہ 23 ملین روپے پی ٹی آئی مرکزی اکاؤنٹ سے ان 11 اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے، یعنی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ان 11 اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ 57 بلین کی رقم مقامی ذرائع سے ان 11 اکاؤنٹس میں جمع کی گئی۔ اسی طرح بہت سے الزامات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں لگائے ہیں۔ ایک بہت بڑا گند کا ٹوکرا کھلنے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے فنڈنگ کے معاملات میں۔ اس میں یہ بھی آیا تھا کہ بہت سارے شوکت خانم کو دیے گئے فنڈ بھی وہ پی ٹی آئی کے فنڈ میں چلے گئے، اور بہت سے فنڈز کا حساب ہی نہیں ہے، اور بہت سے اکاؤنٹس کا حساب دیا نہیں گیا ہے، اور اب 11 اکاؤنٹ سے دستبرداری کی گئی ہے۔ یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، حالانکہ ان میں یہ فنڈز گئے ہیں۔ اس سے پی ٹی آئی کے بڑے لیڈرز کے خلاف کیس فائل ہو سکتا ہے اور انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں، اور اکبر احمد نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کے خلاف کیسز کی جائیں، اور ان کی اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پھر صادق اور امین یہ لوگ نہیں رہ سکتے اگر یہ چیزیں ثابت ہو جائیں۔ تیسری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جو مارچ ہے وہ 26 تاریخ کو روانہ ہوگا، اب 28 کو پہنچے گا، جبکہ جمیعت علماء اسلام نے تاریخ انہیں 24 تاریخ کے جلسے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں 26 تاریخ کو۔ لگتا ہے کہ جمیعت علماء اسلام کے لوگ اور دیگر پارٹی کے لوگ پہلے پہنچ جائیں گے، جبکہ پنجاب سے جو قافلہ جی ٹی روڈ پہ مریم نواز کی قیادت میں اور حمزہ شہباز کی قیادت میں چلے گا، وہ پہنچے گا تقریباً 28 تاریخ کو، جس دن کے اسمبلی کا سیشن ہوگا۔ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف مجموعوں کے ذریعے ایک دوسرے کو دھکیل دینے کی جو ہے، اور سڑکوں پر لڑائی آ گئی ہے اور جھگڑا سڑکوں تک پہنچ گیا ہے۔ عمران خان نے بہت جارحانہ حکمت عملی اختیار کی ہے، وہ دبے نہیں ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، بلیک میل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کرسی جاتی ہے جائے، میں کسی صورت میں کسی کی دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ لہذا آگ ہے اب دونوں طرف برابر لگی ہوئی۔ اب جو بڑا مخمصہ ہے اپوزیشن کا، وہ بڑا زبردست مخمصہ ہے، جو اب دنیا پورے ملک میں زیر بحث آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی وہ زیر بحث آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ناراض اراکین ہیں، جو منحرف ہونے جا رہے ہیں یا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں، یہ جو 14-15 جن کے نام ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ چکے ہیں اور جو ان کے بیانات سن چکے ہیں، اگر ان کے ووٹ پر انحصار کر کے عدم اعتماد کیا گیا تو یہ اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہوگا، اور اس سے عمران خان کو زبردست ایمونیشن مل جائے گا ان کے نئے بیانیے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اب ضمیر خریدے جا رہے ہیں، اب وہ ضمیر خریداری کے خلاف یا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن اب وہ جلسوں میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود وہ الیکشن کمیشن کے ضابطے کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ عوام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ 27 تاریخ کو انہوں نے پورے ملک میں کال دی ہے اور وہاں بہت بڑا مجمع کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی اور پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں وہ بھی اس میں ایک بڑا اجتماع میں شامل ہونے جا رہی ہیں، اور یہ جلسہ اس دن ہوگا جس دن کے قومی اسمبلی میں ووٹنگ متوقع ہے۔ لیکن جو بات اب سب لوگ کر رہے ہیں، آج اس کا اشارہ اس نے بھی کیا ہے، فواد چودھری نے بھی کیا ہے، وہ یہ کہ ووٹ بھلے ڈال دیں، لیکن یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ ان ووٹس کو کاؤنٹ کرے نہ کرے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی ایک آئینی معاملہ ہے کہ اسپیکر کو آئینی طور پر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈالے گئے ووٹ کو کاؤنٹ ہی نہ کرے، لیکن اب اسپیکر نے 14 دن کے اندر جو لازمن ہے آئین کے تحت اجلاس سمن کرنا کنوین کرنا اپوزیشن کی ریکویزیشن پہ، وہ 14 دن گزر گئے، انہوں نے نہیں بلایا۔ اب کل 25 تاریخ کو اجلاس ہونا ہے، اور کل پھر ایک جھگڑا ہونا ہے کہ فاتح خوانی کے بعد ایک رکن کی اگر اسپیکر نے اجلاس اڈجن کر دیا تو اپوزیشن نے بہت خوفناک ہنگامہ کرنا ہے اور دھرنا دے کے بیٹھ جانا ہے اسمبلی کے اندر۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اسپیکر ممکن ہے اسپیکر دباؤ میں آ کر اجلاس اگلی تاریخ رکھ دیں، کیونکہ کم از کم
3 دن کے بعد اجلاس بلانا لازمی ہو جائے گا اگر وہ ریکوزیشن یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ریزولوشن ہے وہ اگر ایجنڈے پر آ گیا. لیکن اگر ایجنڈے پر آ گیا میری اطلاع یہ ہے کہ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دینا ہے دعائے خیر کے بعد, تو جس سے بہت صورتحال اور سنگین ہو جائے گی. اب یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو اتحادی جماعتیں ہیں جن کے پاس کوئی 17 ووٹ ہیں اور 1-2 انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, وہ ملا کے 20 ایک بن جاتے ہیں, اور جماعت اسلامی کا بھی 1 ووٹ ہے. تو یہ 20-21 ووٹ پی ٹی آئی نان پی ٹی آئی ووٹ ہیں جو اپوزیشن کو مل جائیں تو ان کی اکثریت ہو جائے گی, 172 کا حصہ وہ کراس کر جائیں گے. اگر وہ صرف ایسے کرتے ہیں تو پھر ان پر اور یہ ووٹ نہیں ڈالتے جو ڈیفیکٹرز ہیں, جو لوگ منحرف ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا باغی ہو گئے ہیں, اگر ان کے ووٹ شامل نہیں ہوتے تو پھر سارا جو کرائسس حکومت جو عمران خان ایک کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بن نہیں پائے گا. اور یہ ایک طرح سے اخلاقی جیت ہوگی اگر اپوزیشن اتحادیوں کے ووٹوں سے یا دوسری پارٹیوں کے نان پی ٹی آئی پارٹیز کے ووٹوں سے عدم اعتماد کر لیتی ہیں. لیکن جو ہی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان اب تلے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں ریفرنس دے کے کہ انہیں تاحیات کیا جائے ڈسکوالیفائی, یعنی الیکشن نہ لڑنے کے لیے نااہل تاحیات کر دیا جائے, ایسا ہر جگہ مختلف سزائیں رکھی گئی ہیں. بعض میں ٹینیور ہے, بعض میں 2 سال ہے, بعض میں 3 سال ہے. تاحیات میں تو صرف ایک کیس ہی ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے ایک نئی تشریح کی تھی کہ اگر کوئی صادق اور امین نہ رہے تو پھر کیا ہوگا. ابھی بھی یہ 62 اور 63 کو ملا کر پڑھنے کی ایک اپروچ بھی ہے جو اٹارنی جنرل لے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. تو لیکن اس میں وہ تبھی ہوگا کہ اگر یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے عمران خان کے خلاف. لیکن ووٹ ڈالا گیا تو اسے گنا جائے گا, یہ اٹارنی جنرل بھی مانتے ہیں. انہوں نے ایک پروگراموں میں نہیں, انہوں نے کئی پروگراموں میں, ٹیلی ویژن پروگراموں میں یہ بات مانی ہے کہ ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا, ووٹ ڈالا جا سکتا ہے انفرادی طور پہ, اور پھر یہ کہ اسے گنا بھی جائے گا, یہ نہیں کہ وہ ڈالا جائے اور وہ گنا نہ جائے. تو لیکن وہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں, جس پر صحیح تبصرہ کیا گیا ہے کہ اگر نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے, کہ اگر میں وزیر اعظم نہ رہوں تو پھر سب کچھ جہنم میں جائے. اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا صادق اور امین اور سب سے بڑا اپنے آپ کو مجاہد اسلام اور مجاہد نیکی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ جو ان کی طرف نہیں ہیں وہ منکرین ہیں, یعنی نہیں وہ ان کا وہ برائی والے ہیں اور وہ اچھائی والے ہیں. اب عمران خان کو ملا نہیں ہیں, ان کی ذات کے حوالے سے ہر طرح کی کہانیاں ہیں, بڑی رنگین کہانیاں بھی ہیں اور بڑی خوفناک کہانیاں بھی ہیں. جو لوگ درگزر کرتے ہیں کہ ایک اسپورٹس مین تھے اور ایک وجیح نوجوان تھے, تو وہ اپنی ان کی جوانی کی ایک عمر تھی, وہ بازی ہو گیا. اب عمران خان تو بہت معاشی اعتبار سے بہت پوتر ہیں, لیکن یہ جو کیس آ گیا ہے فنڈنگ کیس, اس میں بہت بڑے گھپلے بظاہر باد النظر میں نظر آتے ہیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی وہ گھپلے ثابت ہو گئے ہیں, لیکن رپورٹ جو ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ بہت سیریس کیس ہے فارن فنڈنگ کیس. اب یہاں پہ میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا, وہ ہے 23 مارچ کی پریڈ پہ کے بعد آرمی چیف نے میڈیا اب نوجوانوں سے باتیں کی ہیں, میڈیا سے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاستدان چاہیں تو اپنے مسئلے خود حل کر لیں, صبح وہ ملتے ہیں, لڑتے ہیں, شام کو اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں, اور اس میں فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب پوزیشن ہے. فوج کو کیا مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہونے والے ووٹنگ کے معاملے میں کوئی کردار ادا کرے, اپنی خفیہ ایجنسیوں کو کہے کہ لوگوں کو پریشرائز کرو, دباؤ, ان کی آرم ٹوسٹنگ کرو کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالیں. عمران خان کا جھگڑا بنیادی طور پر اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہی ہے کہ وہ 3.5 سال تک, بلکہ اقتدار میں لانے تک انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, بلکہ ان کی حکومت کو 3.5 سال سے زائد عرصہ قائم رکھنے میں ان کا بنیادی کردار تھا. اب وہ جو سارا جس ستون پہ یہ ہائیبرڈ حکومت کھڑی تھی, وہ ستون اب نیچے سے گزر گیا ہے. اب وہ ووٹ ایجنسیز کی مدد سے یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس طرف سے اس طرف نہیں جائیں گے. لہذا لوگ آزاد ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے فیصلے شروع کر دیے ہیں. بعض لوگ پریشان بھی ہیں
انہیں فون نہیں آ رہا ہے کہ وہ کدھر جائیں. تو یہ لیکن جو اس میں اب اتحادی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. اب ایم کیو والے کیا رہ گیا ہے, پیپلز پارٹی سے ان کے معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں. لوکل گورنمنٹ پہ اگر ان کا ایشو ہے تو انہوں نے ان کی تمام مطالبات ماننے کا انہیں یقین دلا دیا ہے, اور جوائنٹ کمیٹی بن گئی ہے جو متفقہ طور پہ ایک لوکل گورنمنٹ کا قانون بنا لے گی, اور اس کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. باقی معاملات پہ بھی ان کا کیا حصہ ہوگا حکومت, وہ بھی طے ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی خاص طور پہ ان سے ملنے کراچی گئے, انہیں بھی یقین دلایا گیا, لیکن ابھی تک جو ایم کیو ایم جو ہے اس نے فائنلی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ان کے وزیر ابھی تک ہیں. اسی طرح کیو لیگ ہے, کیو لیگ بھی اپنی گیم کھیل رہی ہے. وہ اب لگتا ہے کچھ دنوں سے پس منظر میں چلے گئے ہیں چودھری برادران. وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمزہ کو جو میدان میں اتارا گیا ہے پنجاب میں, اور وہ ترین گروپ کے ساتھ بھی ان کے معاملات بن گئے ہیں, بلکہ یہاں تک حمزہ نے کہہ دیا ہے کہ جو ایم این اے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تحریک انصاف کھل کے سامنے آئے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا انہیں یقین دلا دیا ہے کہ اگلا الیکشن وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ پنجاب میں لڑ سکتے ہیں. لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس اتنی نشستیں نہیں ہیں کہ وہ ان سب کو اکوموڈیٹ کر سکے. تو اب آگے بھی دیکھنا یہ ہے, اب مسئلہ اس بیچ میں یہ آ گیا ہے کہ غالباً مسلم لیگ نواز پیچھے ہٹ رہی ہے چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے سے. اب چودھری پرویز الہی کو آپ چیف منسٹر نہیں بنائیں گے, اور یہ اراکین اگر ووٹ نہیں ڈالتے منحرفین, تو پھر اپوزیشن کے نمبر کم ہو جاتے ہیں. ان کے نمبر تبھی پورے ہوتے ہیں منحرف اراکین کی حمایت کے بغیر, اگر پی ایم ایل کیو ووٹ ڈالے. لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ووٹ ڈالیں گے, جیسے جماعت اسلامی کا ایم این اے ہے, جیسے ایک پختون نیشنلسٹ ایم این اے ہے ناردرن ٹرائبل ایریا سے. علی وزیر کو بلایا نہیں جا رہا, وہ جیل میں پڑے ہیں, ان کا مطالبہ بھی کوئی بھی نہیں کر رہا, اسپیکر بھی انہیں طلب نہیں کر رہا ہے. اتنے اہم ووٹنگ پہ وہ شمالی وزیرستان سے ایم این اے علی وزیر, بڑی خوفناک بات ہے کہ انہیں رائے سے محروم کیا جائے گا. اسی طرح ایک آزاد رکن ہے, بلکہ 2 آزاد رکن ہیں, تو وہ نمبر پورے ہو سکتے ہیں پھر بھی اگر کیو لیگ اپنی جگہ کو واضح فیصلہ نہیں لیتی. لیکن یہ تبھی پتہ لگے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت سے ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے اور کیو لیگ کے منسٹرز استعفے نہیں دیتے. اب کل 25 تاریخ ہے, کل کو سیشن ہونے جا رہا ہے. کیا یہ اعلان 25 تک نہیں ہوگا, یا یہ جا کے کہیں 28 تک اعلان ہوگا, یا 29 تاریخ تک ہوگا؟ تو دیکھتے ہیں. اگلے دن, آئندہ آنے والے دن بہت دلچسپ ہیں. لیکن وہ جو ترپ کا پتے کا ذکر جو میں نے آخری بات کیا تھا, وہ پھر میں لاؤں گا کہ اب شاید اس ترپ کے پتے کو استعمال کرنے کا وقت گزر چکا ہے. اب عمران خان کو چاہیے یہی ہے کہ وہ عدم اعتماد کے ووٹ پر توجہ دیں. اگر وہ ہار جائیں تو وہ عوام کے پاس جائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو بھی ان کا کیس ہے, لیکن عوام کے پاس جائیں, اور وہ جا بھی رہے ہیں اور بڑے اگریسولی جا رہے ہیں. یہ کہنا کہ عمران خان بالکل فارغ ہو جائیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک کافی شور شرابہ کرنے والی پارٹی کے لیڈر ہیں, اور وہ کافی سیاست کو گرم رکھیں گے, اور اپوزیشن پر کافی حملہ آور رہیں گے اگر وہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بھی بیٹھے. اب اگلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک 16 نکاتی ایجنڈا دے دیا ہے قوت عوام کے نام سے جوائنٹ اپوزیشن پارٹیز نے. لیکن میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں, انہوں نے اگلے الیکشن یہ نہیں بتایا کہ اگر جو متبادل حکومت آ رہی ہے عمران خان کے جانے کے بعد, اس کا عرصہ کتنا ہوگا. انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ 1 سال کے لیے یہ باقی مدت جو ہے عمران خان کی اس ٹینیور کی کہ وہ پوری کریں. انہیں اس کا مینڈیٹ نہیں ہے, اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو عمران خان ان کے لیے بہت مصیبت کا باعث بنیں گے, اور ان پر بڑے سخت حملہ آور ہوں گے, اور وہ انتخابات کو کرانے کی ایک نئی تحریک شروع کر کے اس کے لیڈر بھی بن سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو گرینڈ اپوزیشن ہے, جوائنٹ اپوزیشن ہے, یہ پہلے ہی سیشن میں جب عدم اعتماد کا ان کا وزیر اعظم ووٹ لے تو اگلے الیکشن کا اعلان کر دے, اور یہ 5 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس متبادل حکومت کو 3-1 مہینے رہنا چاہیے حکومت میں, اور سپٹمبر اکتوبر میں ہمیں جنرل الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اگر تو ایسا ہوا
تو پھر وہ اپوزیشن کے لیے فائدہ مند ہوگا، ورنہ یہ جو عمران خان نے ملبہ کریٹ کیا ہے یہ سارا اپوزیشن کے سر آئے گا۔ میری ابھی بھی یہ گزارش ہے کہ ہارس ٹریڈنگ سے اجتناب برتا جائے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو منحرف اراکین ہیں یہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر یہ 15 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اتحادی بھی عمران خان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، تب بھی عمران خان کی حکومت فیل ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اس پر اکثریت کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ وہ ان کے لیے بہترین اور اخلاقی اور آنریبل طریقہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اس سے بھی عمران خان کی حکومت گر جائے گی، نئی حکومت بنے گی بھی تو کوئی ایک پارٹی بھی عمران خان کے ایم این ایز وہ استعفیٰ دے دیں گے اسمبلیوں سے، تب الیکشن کرانے پڑیں گے۔ پیپلز پارٹی والے دے دیں یا نون لیگ والے دے دیں، کوئی ایک بڑی پارٹی استعفے دے دے گی تو 100، 125، 150 نشستوں پر ضمنی انتخابات ممکن نہیں ہوں گے، تو لہذا نئے انتخابات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن ابھی فوری طور پر اگلے الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کر کے اناؤنس کرے، تاکہ پتہ یہ لگے کہ وہ عوام کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اور عوام کا مینڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پھر عوام کا حق ہو کہ وہ عمران خان کے 4.25 سال کی جو پرفارمنس ہے اس پر انہیں دوبارہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، یا اپوزیشن جو متبادل ایجنڈا دے کر لا رہی ہے، یا جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا جے یو آئی ہے یا اور پارٹیاں ہیں، انہیں کسے منتخب کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے۔ تو لیکن جو ایجنڈا دیا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس میں پھر انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے یو این کے چارٹر اور کووننٹس اور ریزولوشن جو ہیں انہیں پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ وہ آئین میں دیے گئے ہوئے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، جیسے حق اظہار ہے، اس کے آگے کئی کیویٹ لگے ہوئے ہیں جس کے بعد کوئی حق اظہار رہتا نہیں ہے۔ پھر یہ اسی طرح میڈیا پہ بندشوں کا معاملہ ہے، اس بارے میں کہا گیا ہے میڈیا آزاد ہوگا اور کالے قوانین ختم ہوں گے، اور یہ جو ایک خفیہ قسم کا نظام ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا اسے ہم بند کریں گے وغیرہ۔ یہ بھی کہا ہے کہ تمام انتظامی ادارے پارلیمنٹ کے سامنے اور منتخب حکومت کے سامنے جواب دہ ہوں، اور منتخب حکومت پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ خوشائند باتیں ہیں جس کی ہم اپریسیشن کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، محنت کشوں کے حقوق، کم از کم اجرت کا معاملہ، اور مہنگائی کے حساب سے اور افراد زر کے حساب سے اجرت کا معاملہ اس میں سے غائب ہے۔ اور کیا متبادل اکنامک پالیسی ہوگی؟ میں تو بڑے بیانات سن کر پریشان ہوا ہوں کہ پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دوبارہ سے نیگوشیٹ کریں گے، اور اسی طرح مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ یہ تو ناکام کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں اکنامک ایجنڈا کیا ہو، اس بارے میں جو یہ گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا، جوائنٹ الائنس ہے، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر، کس معاشی ایجنڈے پہ عوام سے ووٹ لینا چاہیں گے، یہ بات انتخابات سے پہلے انہیں کلیئر کرنی ہوگی۔ اگلی حکومت کا ایجنڈا کیا ہوگا وہ باتیں ان کے سورہ نکات میں آ گئی ہیں، لیکن اس میں مدت نہیں آئی کہ کتنے دن یہ حکومت اگلی چلے گی اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ اگلے انتخابات کیسے ہوں گے، کس تاریخ کو ہوں گے، شفاف ہوں گے، آزادانہ ہوں گے، یا پھر کوئی جھرلو پھرے گا، اس کے بارے میں ہمیں اور آپ عوام کو سب کو نظر رکھنی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔